الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. الآية. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، خطبہ جمعۃ المبارک کے سلسلہ میں 27واں پارہ سورۃ الحدید اور اس کی آیت نمبر 10 کا آخری حصہ آپ احباب کی خدمت میں تلاوت کیا ہے. اس آیت بینہ کے اس حصہ کے اندر ایک خاص موضوع، خاص عنوان ہے. انشاءاللہ تعالی میرے رب کی توفیق و عنایت سے اس عنوان کو جتنا میرے رب نے چاہا انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کیا جائے گا. اللہ جل جلالہ ہم سب ایمان والوں کو قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد اور اعمال بنا سکنے کی توفیق نصیب فرماویں. اللہ جل شانہ دین و دنیا کے نام پر اٹھنے والے تمام فتنوں سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ ایمان والوں کے لیے ایک راہبر اور رہنما کی حیثیت، مقتدا کی حیثیت. اللہ جل جلالہ کی ذات عالیہ کے بعد اگر کسی ہستی کے نقش قدم پہ 100% چلنا ہے تو وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہستی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا کہنا بھی مانو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا بھی مانو. کہیں تو اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی نے بات میں اختصار اور جامعیت پیدا فرما دی. بہت خوبصورت پیرائے میں اس عنوان کو سمجھا دیا. کلام مجید میں ارشاد ہوا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت کروں اور میں اللہ کے حکموں کو بجا لاؤں تو فرمایا میرے رسول کے پیچھے چل پڑے، اس نے اللہ کے حکموں کو پورا کر دیا. کیونکہ اللہ تعالی دکھتے نہیں، اللہ حکم دیتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کر کر دکھاتے ہیں. آپ عملی نمونہ ہیں احکامات الہیہ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ اپنی چاہت اور خواہش کے مطابق نہیں. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى.
فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفسانی سے بات نہیں کرتے، آپ جب بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ یہ الگ ایک تفصیلی ایک مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی جو ہے وہ کتنی قسموں پر ہے، بعض وحی قرآن بنتی ہے، بعض وحی حدیث بنتی ہے، یہ ایک الگ سلسلہ ہے گفتگو کا، اس طرف نہیں جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین قابل قدر ہیں اور قابل اتباع ہیں، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہو، کم از کم کسی نے بنا کر میرے نبی کے ذمہ نہ لگا دیا ہو۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بہت ساری روایات گھڑی ہیں، اور پھر روافض نے انتہا کی ہے اس معاملہ میں، انہوں نے تو کتابوں کی کتابیں گھڑ کر روایات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کے ذمہ لگائی ہیں، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اللہ تعالی حضرات محدثین کرام کی قبروں پر اپنی رحمت کی برکھاں برسائیں، جنہوں نے کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دکھایا ہے اس امت کو، اور یہ بڑا احسان عظیم کیا ہے اس امت پر۔ انہوں نے ایک ایک راوی کا پیچھا کیا ہے، ایک ایک راوی کا، ملکوں کے سفر کیے ہیں ایک ایک راوی کی چھان بین اور تحقیق کے لیے۔ کیوں؟ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم صحیح معنوں میں امت تک پہنچایا جائے، کسی جھوٹے کا قول اس میں شامل نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے نام پر لوگ امت کا نظریاتی اغوا کر لیں۔ اس لیے حضرات محدثین کرام نے بڑی جاں فشانی اور بڑی محنت سے یہ کام سر انجام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے شایان شان اجر جزیل عطا فرمائے۔ انہی معاملات میں ایک یہ رجب کا مہینہ، اور رجب کے مہینہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں جو ہمارے معاشرہ میں مشہور ہیں، کہاں تک ان کی حقیقت ہے اور کہاں تک اس میں بناوٹ ہے، کہاں تک اسلام نے رجب کی حیثیت کو بیان کیا ہے اور کہاں اسلام کے نام پر رجب کے عنوان پر بہت ساری باتیں معاشرے میں مشہور کر دی گئی ہیں۔ اب ان باتوں کی تنقیح اور فرق کرنا بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارا وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا جس عمل پر میرے نبی کی سنت والی مہر ہوگی۔ اگر میرے نبی کی سنت والی مہر نہیں تو وہ جتنا بھی چمک دمک رکھنے والا عمل ہو وہ منہ پہ مار دیا جائے گا اور اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں لگے گی۔ ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارا ملک بحران کا شکار ہے، میں کیوں نہ اپنے گھر میں ایک فیکٹری لگا لوں، ایک مشین لگا لوں، اور میں خود ہی جناب علی نوٹ چھاپ کے اپنے ملک کا قرضہ بھی اتاروں گا، اور ہمارا ملک جو ہے نا وہ اپنے قدموں پہ کھڑا بھی ہو جائے گا، بے روزگاری کم ہو جائے گی، میں خود نوٹ چھاپ کے اپنے ملک کی خدمت کروں۔ اب جب پتہ چلے گا گورنمنٹ کو تو چھاپا پڑے گا نہیں پڑے گا؟ بولتے نہیں ہیں بھائی؟ چھاپا پڑے گا، گرفتار ہوگا، پتہ نہیں کون سی دفعات لگیں گی، اور پتہ نہیں پھر کتنا عرصہ اس کو جیل کی ہوا کھانا پڑے گی۔ کیوں؟ کہ تو نے ملکی کرنسی کے نام پر 2 نمبری کی ہے، ملکی کرنسی کے نام پر تو نے 2 نمبری کی ہے، لہذا کرنسی کے نام پر 2 نمبری کرنے والے کو حکومت وقت معاف نہیں کرتی، دین کے نام پر 2 نمبری کرنے والے کو اللہ معاف کریں گے؟ ہمیں دنیا کے اعتبار سے 2 نمبری گوارا نہیں ہے، مگر دین میں تو ہمارے ہاں 10 نمبری بھی چل جاتی ہے، چل جاتا ہے، تھوڑے سے فضائل ہوں چل جائے گا، تھوڑی سی رومانٹک کر کے بات پیش کرو معاشرہ لے لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا دین سیدھا سادہ ہے، ہمارے دین میں کوئی بناوٹ نہیں ہے، ہمارے دین میں جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، اور اسی حقیقت پر عمل پیرا ہونے سے اللہ کے ہاں مقام ملے گا۔ اور اگر حقیقت سے ہٹ کر ہم اپنی جانب سے جتنی بھی خوبصورتی
بھر کر اس کام کے اندر، ایک عمل کے اندر امت کو دیں گے، وہ عمل منہ پہ مار دیا جائے گا، مردود ہو جائے گا، اس کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں۔ رجب کے حوالے سے ایک بات تو ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ جناب اس کی جو پہلی شب جمعہ ہوتی ہے، آپ نے سنا ہوگا، پہلی شب جمعہ رجب کے مہینے کی پہلی جمعہ رات جو آتی ہے کہ جی اس رات میں صلاۃ الرغائب پڑھی جاتی ہے، صلاۃ الرغائب۔ اچھا، پھر روایتیں گھڑی گئیں ان لوگوں کی طرف سے جو دین کے چور تھے، انہوں نے کہا جی صلاۃ الرغائب یہ ملائکہ کی پسندیدہ نماز ہے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے باتیں بنا بنا کے لائے کہ جناب اس رات میں فرشتے اتر آتے ہیں، بیت اللہ کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں تم کیا چاہتے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جس نے اس رات میں نماز پڑھی صلاۃ الرغائب اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ فرماتے چلو ٹھیک ہے ہم نے معاف کر دی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ روایت بنائی گئی، اس کو کتابوں میں داخل کیا گیا اور یہ امت کے سامنے پیش کی گئی۔ آج کل تو باقاعدہ اس پہ بڑی محنت ہو رہی ہے، اور اس وقت اس امت کا سب سے بڑا حدیثیں گھڑنے والا دجال اعظم جو ہے وہ حکیم طارق محمود چغتائی لاہور کا، جو عبقری نام سے ایک پیج چلاتا ہے، عبقری نام سے روایتیں گھڑنا اس کا کام ہے، وظائف گھڑنا اس کا کام ہے۔ جیسے حکیم نسخے تجویز کرتے ہیں نا، بناتے ہیں، اس نے شاید دین کو بھی اسی رنگ میں لیا ہے اور روزانہ نئی نئی باتیں گھڑ گھڑ کے امت کے سامنے پیش کر رہا ہے، سمجھا گیا؟ اسی طریقے سے ہر زمانے میں رہے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو جناب عبقری والے صاحب جو ہے نا خوب چمک دمک رہے ہیں اور وہ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ پرلے درجے کا جاہل انسان ہے، ایک دن مدارس میں نہیں پڑھا، نہ عالم ہے، نہ حافظ ہے، نہ قاری ہے، نہ مفتی ہے، نہ کوئی دین کا محقق ہے، بس وہی جڑی بوٹیاں ڈھونڈنے والا حکیم تھا، اور اب اس نے جو ہے نا دین کی دکان کھول لی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، خدا کا نام دے کر عرض کرتا ہوں، خدا کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں، دین کے نام پر اٹھنے والے فتنوں کو پہچانو۔ محمد علی مرزا انجینئر اس وقت اس امت کا بہت بڑا گمراہ ضال مضل انسان ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ چھپا ہوا رافضی اور قادیانی جو کہ دین کے نام پر ہماری نوجوان نسل کو اغوا اور گمراہ کر رہا ہے۔ اس لیے اپنے علماء کے قریب رہیں، علماء سے دین سیکھیں، یہ سکالرز کو چھوڑ دیں، یہ انجینئرز کو چھوڑ دیں، سمجھ آ گئی ہے؟ جو بھی چیز ہمیں یوٹیوب پہ ملتی ہے ہم لے لیتے ہیں، جی بس یہی دین ہے۔ نہیں میرے بھائیو، ہم دنیا کے معاملے میں بہت سمجھدار ہیں، تحقیق کرتے ہیں 1 نمبر 2 نمبر میں، لیکن دین کے معاملے میں ہم اتنے سیدھے سادے کیوں ہو چکے ہیں؟ یہ دین وہ ہے، اگر اصلی دین لے کر ہم قبر میں گئے تو قابل قبول ہوگا، اگر اس میں ذرا سی بھی ملاوٹ لے کر گئے تو وہ دین ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا اور اس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، تحقیق سے کام لیں میرے بھائیوں۔ کوئی بات کھٹکتی ہے، شک واقع ہوتا ہے دل دماغ میں، فوراً محقق علماء جن پہ آپ کو مکمل یقین ہے کہ ماشاءاللہ علمی اعتبار سے مضبوط ہیں، قرآن و سنت کے اعتبار سے رہنمائی دیں گے، اپنے اپنے علاقوں میں اپنے جو مضبوط ہیں علمی اعتبار سے علماء کرام، دیانتدار علماء کرام، آپ ان کے قریب ہو جائیں اور ان سے رہنمائی لیں تاکہ ہمارا ایمان بھی بچے، ہمارے اعمال بھی خوبصورت ہو جائیں۔ ایک تو یہ ہے، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے ایک بڑے عظیم انسان گزرے ہیں جنہوں نے اسی طرح سچی اور جھوٹی روایات کو آپس میں الگ الگ کیا ہے، چھنی لگائی ہے، اور الموضوعات الکبریٰ نام سے انہوں نے کتاب لکھی، اور بھی کتابیں ہیں ان کی، اس کے اندر انہوں نے اس روایت کو بیان کیا، اور اپنی کتاب کی روایت نمبر 1245، کبھی موقع ملے آج تو اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، 1245 نمبر روایت الموضوعات الکبریٰ کی، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ یہ روایت بالکل جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ رجب کی پہلی شب جمعہ کے اندر کوئی خاص نماز ہو فرشتوں کی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب نماز کے نام پر امت کو اغوا کیا جا رہا ہے، جب پڑھیں گے نماز راضی اللہ کو رکھنا چاہتے ہیں، مگر میرے نبی کے طریقہ سے ہٹ کر کیا، مردود ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ اچھا، اس طریقے سے ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ جی رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، کہ جی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ سارے مہینے کس کے ہیں؟ یہ کیا تقسیم کر دی؟ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے، یہ میری امت کا مہینہ۔ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے
اسی روایت کے بعد پھر دوسری اس روایت کو لا کر جو میں نے پہلی بیان کی اس کی بھی دھجیاں اڑائی ہیں. فرمایا کہ یہ بھی ایک طویل جھوٹی روایت ہے اور بھی اس کے اندر بہت ساری باتیں بیان کی ہیں بیان کرنے والوں نے, قصہ گو لوگوں نے. بہرحال ان چیزوں سے میرے بھائیوں ہمیں اجتناب کرنا ہے. رجب کے حوالہ سے ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جو ہماری صحیح ستہ کی کتابوں میں ابن ماجہ, سنن ابن ماجہ ایک کتاب ہے, اس کی ایک روایت ہے. فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صوم رجبہ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رجب کے روزے سے منع فرمایا ہے. کیا کیا ہے؟ کیا مطلب؟ ممانعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل حرام ہو گیا, نہیں. یہ جو لوگوں نے اپنے طور پہ اس زمانے جاہلیت میں بھی کچھ لوگوں نے ضروری کر رکھے تھے روزے, آپ علیہ السلام نے مطلقاً کہ جو بناوٹ ہے یہ نہیں ہے. ہاں جو روزے ہیں وہ کیا ہے؟ ایام بیز کے روزے ہیں, چاند کی 13, 14, 15, یہ تو ہر مہینے کے ہیں نا جی, یہ تو ہر مہینے کے ہیں. ایک روزہ رکھیں گے 10 روزوں کا ثواب ہوگا. جیسے ہم رجب سے پہلے مہینوں میں رکھا کرتے تھے, چاند کی 13ویں کو رکھیں, 14ویں کو رکھیں, 15ویں کے دن کو رکھیں, جائز ہے, اجر و ثواب ہے. لیکن اس طرح سے فضیلتیں بنا کر, اس طرح سے کچھ چیزیں جو اختراعی اور بناوٹی ہیں ان کو دین بنا کر آپ علیہ السلام نے منع کیا کہ ایسے روزے کی اللہ کے ہاں کوئی فضیلت نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ تو اور بھی انشاءاللہ اگلے جمعہ کو باتیں آئیں گی. آگے وہ شب معراج بھی آنے والی ہے جو ہم نے خاص ایک تاریخ بنا رکھی ہے, وہ بھی آنے والی ہے انشاءاللہ, اس پہ بھی بات کریں گے. اور اس میں کنڈوں کا ایک رواج ہے رجب کے مہینہ میں, انشاءاللہ اگلے جمعہ اس پہ بھی بات ہم کریں گے. سر دست اس مہینہ کی 22 تاریخ کو, 22 رجب المرجب کو, امام عدل و حریت خال المومنین خلیفہ راشد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم وفات کا دن نہیں مناتے, خیال کریں, ہم کسی صحابی کا وفات یا پیدائش کا دن نہیں مناتے ہیں. لیکن یہ تذکرہ اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ایسے مواقع پر ایسے مظلوم ہستیوں کو جو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے, جو دشمنان صحابہ ہیں, وہ تو ان کا تو مشن بھی یہی ہے. ہمارے سیدھے سادے سنی مسلمان بھی ان سے متاثر ہو کر دل میں صحابہ کے بارے قدورت پال بیٹھتے ہیں. میرے بھائیو ایک جملہ دل کی تختیوں پہ لکھ لیجئے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اللہ اللہ فی صحابی, میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرے صحابہ کا خیال رکھنا. میرے نبی نے تیرے میرے کو خدا کے اللہ کے واسطے دے کر فرمایا تھا, اللہ اللہ فی صحابی, میرے صحابہ پہ کبھی انگشت تان کھڑی نہ کرنا, میرے صحابہ کو ہدف نہ بنانا اعتراض کا, میرے صحابہ پہ انگلی کھڑی مت کرنا. میرے بھائیو ایمان سے بتائیں, میرے نبی ہمیں اللہ کے واسطے دے کر صحابہ کرام کے متعلق آگاہ کریں. اور آج اگر ہمارے دل میں کسی بھی صحابی کے بارے تھوڑی سی قدورت یا نفرت آ گئی, کل میرے نبی شفاعت کریں گے؟ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگو حضرات, صحابہ کرام کو ہم نے تاریخ کے اوراق میں نہیں ڈھونڈنا ہے. پہلی بات, کیوں کہ تاریخ بہت بعد کی ہے, صحابہ سے بہت بعد کی ہے. صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں, صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. کون ہیں جی؟ جن کی صفائیاں, جن کا مقام قرآن نے بتا دیا ہو, اب اس کو تاریخ پر پیش کرنے کی ضرورت ہے؟ قطعی طور پر نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات کب ہے جی؟ 22 رجب المرجب کو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ میں ایک جملہ عرض کروں, مجھ سے اگر کوئی پوچھے نا کہ معاویہ کون ہے, تو میں کہتا ہوں کہ میرے نبی کے تمام صحابہ میں سب سے مظلوم صحابی امیر معاویہ ہیں. کون ہے؟ آپ بھی بولیں. سب سے مظلوم کیا مطلب؟ جن کو بیگانوں نے تو کیا اپنوں نے بھی معاف نہ کیا, بیگانوں نے ان سے تو گلا ہی نہیں, وہ تو ہیں ہی بیگانے, وہ تو ہیں ہی دشمن, جن کو اپنوں نے بھی معاف نہ کیا. اور وہ ہیں کون؟ یہ معاف وہی نہیں کرتے جن کو تعارف نہیں ہو اس ہستی کا. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 54 صوبوں کے حکمران تھے. اسلامی ریاستیں کتنے صوبے؟ آج ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو تو اس کا پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتا, ایک صوبے کا گورنر ہو تو اپنے آپ کو مصیبت سمجھتا ہے.
4 صوبوں کا وزیر اعظم ہو تو وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں میں کوئی آسمانی مخلوق ہوں. 4 نہیں 54 صوبوں کے حکمران ہیں بلا شرکت غیرے، اور ایسا نہیں کہ ان کے مقابلے میں کسی اور شخصیت کا کوئی حکم چلے. کتنے صوبے؟ 54 صوبوں کے حکمران ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کب لائے؟ یہ پہلی بات، ایمان کب لائے؟ فتح مکہ سے پہلے سن 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لے گئے مدینہ سے مکہ معظمہ. عمرۃ القضاء اس لیے کہتے ہیں 1 سال پہلے جانا ہوا تھا، حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ نے روک لیا اور وہیں سے مسلمانوں کو واپس ہونا پڑا بغیر عمرہ کیے. تو آئندہ سال جو عمرہ ہوا اس کا نام پڑا عمرۃ القضاء. عمرۃ القضاء اس کے لیے اس موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں. فتح مکہ سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے. اب میں قرآن مجید کی آیت پیش کروں استدلال میں، اور اس کے بعد پھر میں اور مقام کی طرف جاؤں گا. میں نے جو خطبہ میں آیت پڑھی تھی 27واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت الحدید ہے اور آیت کا نمبر 10 ہے. گھروں میں ترجمہ دیکھیے گا جا کر. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. تم میں برابر نہیں ہے وہ، یعنی وہ صحابہ برابر نہیں ہے شان میں جنہوں نے مال خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور قتال کیا، جہاد کیا فتح مکہ سے، یعنی یوں کہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لا چکے تھے، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اپنا مال خرچ کر لیا تھا ایمان اسلام پر، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ ہو کر جہاد کر لیا تھا، فرمایا وہ صحابہ برابر نہیں ہیں کن کے؟ بعد والوں کے، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان لایا، بعد میں قتال کیا، بعد میں انہوں نے مال خرچ کیا. یہ بعد والے پہلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. یہی وہ لوگ ہیں، ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا، فتح مکہ کے بعد انہوں نے جہاد کیا. پہلوں کے مقام کا مقابلہ بعد والے کر سکتے نہیں ہے. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے بعد والے ہیں ٹھیک ہے جی وہ کوئی ہلکے پھلکے لوگ ہوں گے، بس ان کی کیا حیثیت ہے، اصل تو مقام پہلوں کا ہے. قرآن نے کہا نہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ نے بھلائی حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. پہلوں کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ، پچھلوں کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ ہے، لیکن آپس میں مقام برابر نہیں ہے. جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کا درجہ بہت بڑا ہے، ان کا مقام بہت بڑا ہے. اللہ اکبر. حضرت امیر معاویہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے پہلے ایمان لائے؟ جی پہلے ایمان لائے. تو میں کیوں نہ عرض کروں، یہ وہ امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے مقام کی شہادت میرے رب کے قرآن نے دے دی ہے، لہٰذا اب حضرت امیر معاویہ کو تاریخ میں ڈھونڈنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور یہ عام صحابی نہیں ہے، ایمان لائے تو پتہ نہیں کوئی پچھلی صفوں میں ہوں گے کہیں پر، نہیں، ان کو میرے نبی کا پھر قرب حاصل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں نکاح میں ان کی ہمشیرہ بھی تھیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ. گویا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر نسبتی ہیں، برادر نسبتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا صحابہ کو اپنے اپنے سر منڈا لو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سر منڈایا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفیں تراشنے والے سیدنا امیر معاویہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں تراش رہے تھے، چونکہ عمرہ کے بعد یہ کیا جاتا ہے، تو آپ علیہ السلام کا سر مبارک حلق کر رہے تھے. ایک ایک بال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دامن میں سمیٹ رہے تھے، ایک بال بھی میرے نبی کا زمین پہ نہیں گرنے دے رہے تھے. اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبرک بال جو ہے منہ مبارک یہ تقسیم کر دیے. آج تو ہمیں کہیں خبر ملتی ہے آپ علیہ السلام کے منہ مبارک ہیں، پتہ نہیں کیسے ہیں بھی صحیح یا نہیں ہیں، تو ہم کہتے ہیں واہ واہ کمال کی بات ہے. وہ امیر معاویہ جن کے پاس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تازہ زلفیں ہیں، کون سی
تازہ زلفیں ہیں، کوئی زمانہ نہیں گزرا ہے، ابھی ابھی میرے پیارے نبی کے بدن مبارک سے الگ ہوئی ہیں اور صحابہ کرام میں تقسیم کر دی ہیں، اور ان میں سے جو زلفیں مبارک بچیں ان کو اپنے پاس ایک چاندی کی ڈبیا میں محفوظ کر لیا اور روزانہ ان پہ خوشبو چھڑکا کرتے تھے. خوشبو چھڑک چھڑک کے آپ علیہ السلام کی زلفیں مبارک اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں اور وصیت فرما رکھی تھی جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے کفن پہنا دیا جائے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک زلفیں لے کر کچھ میری آنکھوں پہ رکھ دینا، کچھ میرے ہونٹوں پہ رکھ دینا، کچھ میرے سینے پہ رکھ دینا. کل دن قیامت کے اللہ مجھ سے سوال کرے معاویہ کیا لے کر آئے ہو دنیا سے، میں عرض کروں مولا عمل تو اتنا نہیں لے کے آیا، تیرے نبی کی نشانی لے کر آیا صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان سے بتائیں اتنا عظیم ہو اور پھر اس کو اپنے بیگانے کوئی معاف نہ کریں، مظلومیت کی انتہا ہے. بولو بھائی مظلوم ہے کہ نہیں ہے؟ ہائے ہائے ہائے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تیسری فضیلت ذہن نشین رکھیے گا. گو کہ یہ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے اور اس سے پہلے کئی جنگیں مسلمانوں اور کافروں کی ہو چکی تھیں آپس میں، جنگ بدر احد وغیرہ یہ ہو چکی تھیں. اس کے باوجود تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اب میں تاریخ کا بھی دروازہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ڈھونڈیں کہیں پر کسی جنگ میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلاف لڑتے نظر نہیں آئیں گے. ایمان لانے سے پہلے جب مسلمان نہ تھے حضرت امیر معاویہ نے اسلام کے خلاف کبھی تلوار اٹھائی نہیں ہے. کیوں؟ وجہ عرض کروں کیوں؟ اس لیے کہ گویا کہ میرے رب نے یہ اشارہ کر دیا ہوگا کہ ہم نے یہ ہاتھ اسلام کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے نہیں بنائے، ہم نے ان ہاتھوں سے اپنی وحی کو لکھوانا ہے. معاویہ کو کاتب وحی بنانا ہے، جس سے قرآن لکھوانا ہے، اسے اسلام کے خلاف تلوار کیوں کر اٹھوائیں گے؟ اللہ اکبر اللہ. اور معاویہ وہ عظیم ہستی کہ جن کے ہاتھ پر حضرت علی کے 2 شہزادوں نے بیعت کی تھی. حضرت حسن و حسین نے کیا کی تھی؟ بیعت کی تھی. اور یہ جو عارضی اختلاف تھا، یہ جو خوارج کی طرف سے بعض بدگمانیوں کی بنیاد پر ایک اختلاف پیدا ہو گیا تھا ایمان والوں کے درمیان، اور یہ خوارج کی لگائی ہوئی آگ تھی. عبداللہ بن سبا وغیرہ اور اس کا ایک ٹولہ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، پھر حضرت علی کو بھی شہید کیا تھا. ان خوارج کی لگائی ہوئی آگ کو بجھایا حضرت علی کے شہزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، اور یہ کوفہ سے چل کر دمشق گئے اور وہاں جا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. یہ اپنی کتابیں بھی بتاتی ہیں اور بیگانوں کی کتابیں بھی. یہ میں کئی دفعہ حوالے آپ کو دکھا چکا ہوں، کئی دفعہ محرم میں بھی ان پر بات ہو چکی اور مقام کئی مرتبہ کئی موقعوں پر یہ بات ہو چکی ہے. وجہ کیوں تھی؟ کیا وجہ تھی؟ حضرت حسن نے بیعت کیوں کی؟ اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، مسجد نبوی کچی تھی اور باہر پتھر تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، عرب کی گرمی اور جمعہ کا وقت بھی یہی دوپہر کا ہوتا ہے. حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے تھے، ڈگمگاتے ہوئے مسجد میں آ گئے. چھوٹے بچے اٹھتے گرتے مسجد میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہزادے کو دیکھا، آپ سے رہا نہ گیا، ممبر سے اترے اور جا کر حضرت حسن کو اٹھا کے لے آئے ممبر پر. آپ علیہ السلام جو بھی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اس بات کو آپ علیہ السلام نے روک دیا، اور اس کے بعد جمعہ کا سارا خطبہ، ساری تقریری حضرت حسن کے بارے کر دی. ساری تقریر کا عنوان کون بن گیا؟ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ. آپ علیہ السلام نے یوں اشارہ کیا اٹھا کر حضرت حسن کو، ان ابنی ھذا سید، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا شہزادہ سردار بنے گا میری امت کا. سید بمانا سردار، یہ میرا بیٹا سردار بنے گا. لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. فرمایا کہ میری امت کے 2 مسلمان گروہ آپس میں لڑ پڑیں گے. یہ آپ علیہ السلام کو میرے اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا ہوگا، میرے پیغمبر یہ حالات پیدا ہوں گے آپ کی امت میں. میری امت کے بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اب اگر کوئی کہے کہ ایک باغی ہوگا ان میں سے، میرے نبی کی بات پر یقین کیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ دونوں گروہ کیا ہوں گے؟ بولو بھائی، مسلمان ہوں گے، مسلمان ہوں گے، مسلمان ہوں گے. کیوں؟ باغی اس لیے نہیں کہا، نہ ان کا قصور ہوگا نہ ان کا قصور ہوگا، یہ بیچ میں آگ کسی اور نے لگا رکھی ہوگی.
ایمان والے سیدھے سادے ہوتے ہیں، بسا اوقات دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو جاتے ہیں اور دشمن فائدہ اٹھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان والوں میں جنگ چھڑے گی اور دو مسلمانوں کے لشکر آپس میں لڑ پڑیں گے، لعل اللہ ان یصلح سیصلح به بین فئتین عظیمتین، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس شہزادے حضرت حسن کے ذریعے اس دشمنی میں صلح کرا دیں، یہ میرا بیٹا سردار بنے گا۔ اور آپ علیہ السلام کی پیشین گوئی آخر کیوں کر پوری نہ ہوتی؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر چلے ہیں اور اپنی فوجوں کے کمانڈر قیس بن سعد کو ساتھ لے کر چلے ہیں اور دمشق میں جا کر حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہمیشہ کے لیے دشمنوں کے منہ میں خاک ڈال دی ہے، دشمنوں کا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں؟ نہیں بولے؟ حضرت علی بھی حضرت معاویہ بھی آپس میں، یار اگر تھوڑا سا ساتھ دے دیں آپ کی مہربانی ہوگی۔ علی معاویہ رونے والی قوم کہاں سے آئی؟ کہاں سے آئی ہے؟ کہاں سے آئی؟ تیرے کو کس نے لگائی؟ وہ تو ہو گئے بھائی بھائی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیشین گوئی سنائی اور حضرت حسن نے پوری کر دکھائی رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے بڑے عظیم لیڈر ہیں، بڑے عظیم لیڈر ہیں۔ رہ گیا معاملہ ان کا مقام، ان کی عبادات، ان کا تقوی، وہ ایک طرف۔ دشمن نے تو بہت کچھ کہا ہوگا اور ہم سیدھے سادے مسلمان بھی دشمن کی باتوں سے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تہجد گزار تھے۔ میں نے جملہ بول دیا تہجد گزار، آج کا مسلمان بھی پڑھتا ہے، مگر آج کی اور اس تہجد میں بڑا فرق۔ آج اگر تہجد کبھی رہ جائے تو کوئی قلق نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ نفلی نماز تھی، رہ گئی، کوئی بات نہیں، آئندہ احتیاط ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات سوئے ہیں اور دیر تک رات اپنی فوجوں کی ترتیب میں لگے رہے اور معاملات میں مصروف رہے، تو تہجد میں آنکھ نہ کھلی، فجر کی اذان ہو گئی تو اتنا روئے اللہ کے حضور کہ سارا دن روتے رہے اور سارا دن نوافل بھی پڑھتے رہے اور سارا دن تسبیحات استغفار کرتے رہے کہ آج میری تہجد کی نماز نکل گئی ہے۔ اگلی رات ہوئی، سوئے ہیں کہ تہجد کا وقت ہوا، آدھی رات کے بعد جب وقت ڈھلا ہے تو ایک شخص دیکھا کہ وہ بستر کے پاس کھڑا ہے اور ان کو جگا رہا ہے۔ حضرت اٹھیں، تہجد کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فوجوں کے کمانڈر ہیں، ان کے کمرے میں کون آ گیا اس وقت؟ باہر تو پہرا ہے، فوج ہے، کون آ گیا اس وقت؟ اب سوچیں چیف آف آرمی سٹاف کے کمرے میں کوئی انون شخص رات کو گھس جائے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے اس کو کلائی سے مضبوطی سے پکڑ لیا کہ بھئی تہجد کا وقت تو ہو گیا ہے، تو بتا تو کون ہے اور میرے کمرے تک تجھے کس نے رسائی دی ہے، تو کیسے آ گیا؟ اس نے بڑے ادھر ادھر کی باتیں کی، حضرت کل بھی تہجد نکل گئی تھی، میں نے سوچا آپ کو تہجد کے لیے جگا دوں۔ فرمایا نہیں، تم بتاؤ تم ہو کون، کہاں سے آئے ہو؟ جب دیکھا کہ جان چھوٹنے والی نہیں ہے تو کہنے لگا میں شیطان ہوں۔ کون ہوں؟ شیطان ہوں، مگر آپ کو جگانے کس لیے آیا ہوں؟ تہجد کے لیے۔ شیطان ہو کر مجھے تہجد کے لیے جگانے آئے ہو، وجہ کیا؟ تو شیطان نے کہا کہ کل رات آپ کی تہجد کی نماز نکل گئی تھی اور سارا دن آپ نے رو رو کر جو اللہ کے حضور استغفار کی ہے، اس کل کے رونے پر آپ کو جو اجر ہوا ہے، ساری زندگی اگر آپ تہجد میں کھڑے رہیں اتنا اجر نہ ہوتا۔ تو میں نے سوچا کہ اتنا زیادہ اجر پانے کی بجائے بہتر ہے میں جا کر آپ کو تہجد کے لیے ہی کیوں نہ جگا دوں۔ ایمان سے بتائیں، جو اس ہستی کو بھی معاف نہ کرے وہ بد نصیب ہے کہ نہیں؟ اتنے عظیم لوگ، یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ اللہ اکبر، کلم وعد اللہ الحسنى، فرمائیے سارے کے سارے جنتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ عام ہستی نہیں ہے جس وقت انہوں نے خلافت کا منصب سنبھالا، بلکہ یوں کہیں حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جا کر حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اس وقت 55,000 صحابہ زندہ ہیں۔ کتنے؟ 55,000 صحابہ زندہ تھے اور 55,000 صحابہ کچھ تو پہلے ان کے ہاتھ پہ بیعت شدہ تھے اور کچھ جو بچے تھے حضرت حسن کے ساتھ انہوں نے بھی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو جو 55,000 صحابہ جس ہستی کو اپنا امام مانے، وہ تیرا میرا امام نہیں جچتا؟ بولیں، تیرا میرا امام نہیں سجتا؟ حضرت علی بھی ہمارے امام ہیں، حضرت معاویہ بھی ہمارے
وقت ختم ہو گیا، زندگی رہی تو اگلے جمعہ سے انشاءاللہ اسی جملے سے بات شروع ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے بر وقت تشریف لائیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرات صحابہ کرام کی نصیب فرمائے۔